بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ لے جی، الیکشن قریب آ گئے ہیں اور چیزیں اب زیادہ دیر چھپائی نہیں جا سکتی۔ مبینہ لندن پلان ہو یا پنجاب کے انتخابات ہوں یا جس طریقے سے جتنا پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر لیا گیا، جتنی جوڑ توڑ ہونی تھی اس کو ایک مخصوص کپ کے اندر یا باؤل کے اندر یا ایک دیگچے کے اندر ڈالنا تھا۔ میں استحکام پاکستان پارٹی کر رہا ہوں، وہ جتنا بھی ڈیمیج تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ اور کبھی بھی استحکام پاکستان پارٹی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس نے الیکشن میں بہت مقبولیت کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کو جیتنا ہے، پھر پاکستان کی پولیٹیکل سیاست کے اندر بہت اہم کردار ادا کرنا۔ نہیں، ان کا حصہ ہی یہ تھا کہ آپ نے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کرنا ہے، ان کو جتنی ہو سکے توڑ پھوڑ کرنی۔ ہاں، اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو وہ جو پلان ہے نا، آپ زیادہ دیر چھپے رہ نہیں سکتے۔ اور اندازہ بہت سے لوگوں کا تھا اس میں کچھ چھپی والی بات کیا ہے کہ میں وہ ساری دنیا کو آیا یہ ساری باتیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے سارے ایم پی ایس جاتے تھے نا پاکستان تحریک انصاف کے، اور فلیٹیز ہوٹل کے اندر اجلاس میں جس میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ یہ اس میں کوئی بری بات ہے؟ یہ سب چیزیں سب کے سامنے آئیں۔ دنیا کی اور کوئی سی جماعت کا رہنما، پیپلز پارٹی نہیں ٹوٹ کے جا رہی، نون لیگ کا رہنما ٹوٹ کے نہیں جا رہا، صرف پی ٹی آئی جا رہی ہے استحکام پاکستان میں۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ سارے بڑی چیزیں کلیئر ہیں۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ دراصل نون لیگ کی بی ٹیم ہے، اس کو آکسیجن دینی ہے۔ اور نون لیگ کو اپنے تئیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی ہم جلسہ بھی نہیں کر رہے، کسی قسم کی کوئی تقریر بھی نہیں کر رہے، ہم مخالف رکھ ہی کوئی نہیں رہے۔ ایک ہی مخالف جماعت ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ بس ہم کوئی مخالف، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بہت پتہ ہے۔ آخری 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے اور 12 تاریخ تک ان کے انتخابی نشان کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے بٹھایا ہے، تو وہ بی ٹائم والا معاملہ جب مزید تھوڑا کلیئر ہو گیا جی۔ جہانگیر خان ترین صاحب، اون چودھری صاحب آج مالٹن پہنچے، شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ وہی مبینہ لندن پلان کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس کی تکمیل ہے، وہ حصہ بقدر جثہ جو دینا ہے اور جو ریوارڈز ہیں اسی کا سلسلہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے جہانگیر خان ترین صاحب نے پنجاب میں حکومت بنانے میں شہباز شریف صاحب کے بیٹے کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ اب یہ طے پایا جا رہا ہے کہ کہاں کس کو کون سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں سے کس کو کھڑا کرنا ہے۔ اور خبر لاہور کے حوالے سے تو ابھی تک سامنے آئی ہے، حالانکہ پورے پنجاب کے حوالے سے ان کے ساتھ ہے معاملہ۔ علیم خان صاحب کے حوالے سے سیٹ مانگ لی گئی ہے اور اس پہ دینے پہ رضامندی بھی، کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، معاملات طے پائے ہیں۔ حالانکہ علیم خان کی جگہ پر کہ اس نشست پہ ایاز صادق صاحب ہیں نون لیگ کے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی مراد راز صاحب، اون چودھری صاحب، مراد راز صاحب کی سیٹ بھی مانگی گئی ہے، نون لیگ سے مانگی گئی ہے۔ ابھی معاملات ہیں، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں باقاعدہ اعلان ہوگا، یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جی ہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ثابت ہو کے رہے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے لیے بنائی گئی تھی، ان کو آکسیجن دینے کے لیے بنائی تھی، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، پی ٹی آئی کو نقصان دینے کے لیے بنائی تھی۔ یہ آپ کے سامنے ثابت ہوگا، یہ بات میری کہیں لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا نیب کی طرف سے جی۔ بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں فائنل کال آف نوٹس دے دیا گیا جی، اور تحقیقات میں شامل تفتیش ہوں، یہ آخری موقع آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کہا توشہ خانہ کیس میں، یعنی بشرا بی بی صاحبہ کے بھی کنٹرول معاملہ ہو گیا، کیوں ہو نہیں پائی نا۔ خبر منیکا صاحب کا انٹرویو، پھر ان کے بیانات، ان کے ملازم کے، یہ سب توڑنے کی کوشش تھی نا بہت گھٹیا پیمانے پر، تو وہ جس طرح کے تھا تو آپ مطمئن نہیں کر پائیں جی۔ اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت پہ تھی، یعنی عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، تو اس کے دور میں غیر ملکی معززین نے آپ کو تحائف دیے تھے۔ کچھ کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائی ہے کہ بھائی گولڈ تھا، کوئی ڈائمنڈ کے رنگز تھی، کوئی بریسلیٹ تھے، پھر رنگز تھیں، ایئر رنگز تھیں دو، ان کی آپ ذرا تاریخ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر آپ کو ملی تھی، وہ سب کہاں ہے، آپ اس کی سٹیٹس مجھے بتا دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فائنل کال کچھ سوچ سمجھ کے کی گئی ہے، کیونکہ وقت رہانی چیزیں سمٹ رہی ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی شکل میں۔ بشرا بی بی صاحب کو ان فائنل کال نوٹس میں وہ کمپلیٹ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈنٹ ڈالنا ایک مکمل اور بڑا۔ ابھی آگے دیکھیں نا، شوکت ترین جیسے کاروباری شخصیت ہیں، پاکستان کے آخری وزیر خزانہ تھے نا عمران خان صاحب کے دور میں، شوکت ترین صاحب بڑی معروف بزنس کی شخصیت میں، اور انہوں نے جی سینٹ کی نشست سے، پی ٹی آئی کی نشست تھی، سینٹ کی نشست سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی اور سیاست بھی چھوڑ دی۔ گرفتار نہیں تھے، گرفتاری کیونکہ نہیں تھی، وہ باہر کے ملک میں تھے، لیکن کاروبار تو سارا ادھر تھا نا سر۔ اب وہ کاروبار کی نیلامی سے بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قربانی ضروری ہے۔ تو شوکت ترین صاحب نے بالآخر اپنی قربانی دے دی، اور کاروبار تو پھر بڑی مشکل سے بنتا ہے نا سر۔ یہی چیزیں، اور اسی پیمائے کے اوپر، اسی دیوار کے اوپر، اسی کارنر کے اوپر، اسی فیصلہ کے اوپر وہ
ملک ریاض صاحب کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جلد بدیر ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے یہ قاضی فائز صاحب کا لائم لائٹ بڑا ایشو ہے، وہ میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں۔ میں نے بولا کہ وہ آئینی معاملات کو اس طریقے سے شاید سپیڈی وے میں نہیں دکھا سکتے، اور پھر وہ باقاعدہ جو اپنے جسے کہتے ہیں سیکٹری کے ذریعے جو نوٹس بھجواتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک بار پھر جی ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ آپ کو پتہ ہے، بڑی کھلی گراؤنڈ ملے گی قاضی فائز صاحب کو جب وہ اس کی سماعت کریں گے، اور نہ صرف کھلی گراؤنڈ ملے گی، اس کھلی گراؤنڈ میں کھیلیں گے بھی جہاں جس کو جتنا ماضی کے ججز کو روندنا ہے، جرنیلوں کو روندنا ہے، اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز کو روندنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں سیاستدان جہاں جدھر ملوث ہیں، تو یہ بہترین گراؤنڈ ہے نا۔ یہ کیس ایسا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے جو زرداری صاحب کی تھی، تو جناب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سماعت براہ راست دکھائی جائے گی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے لیے کی طرح، اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، جسٹس عطن من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ کمیٹی بنا رہے ہیں، تو بروز پیر یہ کمیٹی رپورٹ دے گی، جس کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل والا جو کیس ہے، جو پٹیشن دائر کی بھی ہے صدارتی ریفرنس کی شکل میں، اس کی براہ راست سماعت ہوگی، اور یہ سیم اسی طریقے سے ہوگا، تو اچھا ایک میڈیا ہائپ ملے گی بروز پیر کو جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر کمنگ ویک میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے جی۔ پی ٹی وی والے ویسے تیار ہے، اب ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ جو اس کو براہ راست دکھایا کیسے جاتا جی، اور پھر آپ کو پتہ ہے ساری ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر، پھر ساری میڈیا نے بھی اس کو دکھانا ہے۔ میں خود بھی اس کی مگر میں یہ کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سے کیسز ایسے جن کو دیکھنا ضروری ہے۔ الیکشن کی ڈیٹس آ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کو اجازت نہیں ہے، ایک جماعت کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، درخواستوں پہ درخواستیں ہیں، دی جائیں تو کہتے ہیں پروٹوکول فالو کریں، کیا ہے کہیں کسی کے، یعنی قاضی فائز صاحب سے جو امیدیں تھیں وہ امیدیں بر نہیں لا رہی۔ لیکن بہرحال مجھے شاید ایسی فیل آتی ہے، آپ کو نہیں آتی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا۔ اور آج اور بھی مزے کی بات سنیں جی، حالت کیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے بڑا احتجاج ہوا انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر نا، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لوگ شوق اکٹھے آئے، تو پھر صحافی بھی پہنچ گئے، صحافیوں نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، آپ کو کبھی دیکھا شکا تو ہے نہیں؟ بس تھوڑا سوال سول کے تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا، کہ جناب ہم مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ پی ٹی اے کے خلاف احتجاج کرو، پھر جو دینا دلانا ہوگا وہ تو سارا بانڈا پھوٹ گیا۔ یہی اکبر اس بابر صاحب کا بھی بانڈا پھوٹا۔ میں نے پوچھا ان سے پروگرام میں سوال کیا، میں نے کہا سر بتانے کون سی سازش آپ کے پیچھے، اچانک خاموش ہوتے ہیں، باہر نکل کے آ جاتے ہیں، آپ کو بلے کے نشان کے بھی پیچھے ہیں، پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے پیچھے۔ انہوں نے کہا ایک ساتھ آپ نے بہت زیادہ میرے پہ اٹیک کر دیے، بہت زیادہ سوال کر دیے۔ تو بہرحال یہ بھی 12 تاریخ کو پتہ چلے گا، ابھی بھی بہت پر امید ہے، لیکن بہرحال ایسا تو ہے۔ تو یہاں یہ چیزیں ہیں۔ اب میں تھوڑی ذرا فلسطین کی اپڈیٹ دے دوں تو اپڈیٹ یہ ہے کہ جی مزید بمباری ہوئی ہے جی، اور اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں 350 افراد شہید ہو چکے ہیں فلسطینی، 250 یہ اسرائیل بتا رہا ہے کہ ہم نے ٹارگیٹڈ نشانے بنائے ہیں جی۔ 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اس دوران زمینی کارروائی میں، اور کل 89 فوجی ابھی تک مارے جا چکے ہیں اسرائیل کے، اور اسرائیل کے اندر سے بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا ہے، موجودہ وزیر اعظم کا۔ ان کا ان کی پالیسی سے اسرائیل اور انسانیت کو نقصان پہنچا ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کے اندر سے اسرائیل پہ تنقید ہو رہی ہے، ان کو انسانیت کا دشمن کہہ رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں مسلم ممالک کے دل اور ضمیر کو کیا ہوا؟ اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اسرائیل کے اندر ان کی ہو رہی ہے، اور نیتن یاہو کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی پتہ کہ جیسی وار بیٹھے گی نیتن یاہو تو فارغ ہی ہیں، لیکن یہ چل رہا ہے۔ ہاں ایک بڑی دکھ کی خبر ہے، ٹارگیٹڈ ایئر اسٹرائکس بھی کیے ہیں۔ ایک فلسطینی مصنف ہیں صحافی ڈاکٹر رفت، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ بڑے فیمس تھے فلسطین کے جی، اور فیملی سمیت ان کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ ان کی آواز بہت زبردست تھی، اور یہ پوئٹری بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور ایک فلسطین کی ایک بڑی آواز کو آج ٹارگیٹڈ کر کے، ان کی آواز میں صلاحیت بڑی تھی، لوگ ان کو فالو بہت کرتے تھے، آج ٹارگیٹڈ آپریشن میں ان کے اور ان کی فیملی کو شہید کر دیا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔